پیاری زمین، پرل ایس بک کے ناول دا گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ، 19واں حصہ، باب 29۔ اب کوئی فیصلہ کر لینے پر بھی اس جگہ جلد عمل کرنا وانگ لونگ کے بس میں نہ تھا۔ بڑھاپے کے ساتھ اس کا جی چاہنے لگا کہ شام سے پہلے کام ختم ہو جائے تاکہ وہ جھٹپٹے کے سمے آرام سے بیٹھ کر ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کر سکے اور کھیتوں میں گھومنے پھرنے کے بعد قیلولہ کر سکے۔ لہٰذا بڑے بیٹے کو اپنے منصوبے کی اطلاع دے کر اس نے معاملہ طے کرنے کی ہدایت کی۔ منجلے بیٹے کو بلا بھیجا کہ سامان منتقل کرنے میں مدد پہنچائے۔ چنانچہ ایک روز کمل اور کوئل اپنا بوریا بدھنا لیے ہوئے بیٹے، بہو اور نوکر چاکر کے ساتھ وہاں چلی گئیں۔ لیکن وانگ لونگ اس وقت نہ گیا، بلکہ سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وہیں چندے ٹھہرا رہا، اور جب وہ گھڑی آ پہنچی جب اس زمین سے اٹھ جانا تھا جہاں وہ پلا بڑھا تھا، تو یہ مرحلہ خلاف توقع مشکل نکلا۔ جب بیٹے بار بار نئے گھر اٹھ چلنے کا اصرار کرنے لگے تو وہ بولا، تنہا میرے لیے ایک ڈیوڑی تیار کرو، اور پوتے کی پیدائش سے پہلے میں ایک نہ ایک روز وہاں آ رہوں گا، جب جی چاہے میں کھیت لوٹ آؤں گا۔ جب وہ زیادہ مصر ہوئے تو اس نے جواب دیا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنی پگلی بٹیا کی فکر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے بھی لے چلوں یا نہیں، لیکن اسے اپنے ساتھ رکھنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ میرے سوا کوئی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس کے منہ میں ایک کھیل بھی اڑ کر گئی یا نہیں۔ وانگ لونگ نے یہ جملہ اپنی بڑی بہو پر کسا تھا، کیونکہ بیچاری پگلی اس کے قریب بھی نہ پھٹک سکتی تھی۔ بہو ہمیشہ چڑچڑاتی بڑبڑاتی رہتی، نوج جو کوئی ایسی زندگی تیر کرے، جو اس کا منہ دیکھے اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر جائے گا۔ وانگ لونگ کے بڑے بیٹے کو اپنی بیوی کے یہ چرتر یاد آئے اور اس کی زبان نہ کھلی۔ باپ کو بھی اپنے کہے کا پچھتاوا ہوا اور اس نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ جب منجلے لڑکے کے بیاہ کی بات پکی ہو جائے گی تو میں یقیناً آ جاؤں گا، اس وقت تک میرا چنگ کے ساتھ یہیں قیام کرنا بہتر ہے۔ یہ سن کر منجلے بیٹے نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ اب اس گھر میں وانگ لونگ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے اور پگلی بیٹی کے ساتھ رہنے لگا۔ چچا اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ ڈٹا رہا اور چنگ تو اپنے مزدوروں کے ساتھ وہاں تھا ہی۔ چچا نے جھٹ کمل والے حصے پہ قبضہ کر لیا۔ وانگ لونگ نے اس کا زیادہ برا نہ مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چچا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، جب وہ مر جائے گا تو اس کے خاندان کے تئیں وانگ لونگ کے فرائض ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس کے لڑکے نے وانگ لونگ کا کہا نہ مانا تو وہ اسے کھڑے کھڑے نکال باہر کرے گا اور دنیا ہرگز اسے برا نہ سمجھے گی۔ چنگ اپنے کارندوں کے ساتھ باہر اور وانگ لونگ اپنی اولاد کے ساتھ اندر رہنے لگا، اور گھر کے کام کاج کے لیے اس نے ایک مستنڈی نوکرانی رکھ لی۔ یک بیک وہ سخت تھکن محسوس کرنے لگا اور یہ گھر اسے بہت پرامن معلوم ہوا۔ اب وہ سونے اور آرام کرنے کے سوا کسی کام پر دھیان نہ دیتا تھا۔ یہاں کوئی اسے ستانے والا نہ تھا، کیونکہ چھوٹا بیٹا کم سخن تھا اور باپ کے معاملات میں دخل نہ دیتا تھا۔ خدا خدا کر کے ایک دن وہ بھی آیا کہ وانگ لونگ کو اپنے منجلے بیٹے کا خیال آیا اور اس نے چنگ کو اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ حالانکہ چنگ بید مجنو کی مانند لاغر اور بڑھاپے کے مارے جھک گیا تھا، اور وانگ لونگ اب اسے کھرپی تک اٹھانے نہ دیتا تھا اور کھیتوں میں بیل تک نہ ہانکنے دیتا تھا، پھر بھی اس میں کسی پرانے وفادار کتے کی سی سکت باقی تھی۔ وہ دوسروں کے کام کی نگرانی کرتا اور اناج اپنے سامنے تلواتا۔ چنانچہ جب اسے اپنی مالک کی مرضی کا پتہ چلا تو وہ نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر آس پاس کے گاؤں کے گشت کے لیے نکل گیا۔ بہتیری کنواریوں کو دیکھ بھال کر وہ لوٹا اور یہ کیفیت سنائی، صاحبزادے کے لیے دلہن کا انتخاب اتنا آسان نہیں جتنا اپنی ذات کے لیے، لیکن اگر میں جوان ہوتا اور یہ میرا معاملہ ہوتا تو اس لڑکی کو پسند کرتا جو یہاں سے 3 دیہات پرے رہتی ہے۔ وہ تندرست، نیک دل اور ہوشیار ہے، ہنسوڑ پن کے سوا اس میں کوئی عیب نہیں، اور اس کا باپ آپ کے خاندان سے یہ رشتہ جوڑنے کو بخوشی تیار ہے۔ زمانے کو دیکھتے ہوئے وہ جہیز بھی کافی دے رہا ہے اور پھر وہ زمیندار بھی ہے، لیکن میں نے آپ کی رضامندی کے بغیر زبان دینا مناسب نہ سمجھا۔ وانگ لونگ کو بھی یہ نسبت بھائی
اور وہ جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، وہ فوراً رضامند ہو گیا اور اقرار نامے پہ اپنی مہر لگا دی۔ پھر مطمئن ہو کر بولا، اب صرف ایک لڑکا بچ رہا ہے، پھر اس بیاہ شادی کی کھڑاک سے نجات مل جائے گی اور مجھے امن نصیب ہوگا۔ جب بات پکی ہو گئی اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو وانگ لنگ دھوپ میں پاؤں پسار کر بیٹھ گیا اور اپنے باپ کی طرح وہیں سو گیا۔ جب وانگ لنگ نے دیکھا کہ بڑھاپے اور خوش خوراکی کی وجہ سے وہ توندل اور کاہل ہوتا جا رہا ہے، ادھر چنگ کو بڑھاپا جھکا رہا ہے اور چھوٹا بیٹا اتنا کم عمر ہے کہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، تو یہی مناسب سمجھا کہ دور دراز کے کھیت آدھے ساجھے پر دوسروں کو کاشت کے لیے دے دیے جائیں۔ اس نے یہی کیا اور پڑوس کے دیہاتوں کے کئی کسان زمین اٹھانے اور اس کی آسامی بننے آئے۔ طے یہ ہوا کہ آدھی پیداوار زمیندار کو اور آدھی کاشتکار کو ملے گی۔ بعض دوسری چیزوں کا تبادلہ بھی طے پایا، مثلاً وانگلنگ کھاد کی ایک خاص مقدار اور تیل نکالنے کے بعد السی اور سرسوں کی کھلی انہیں دے گا، جس کے بدلے وہ وانگلنگ کے گھر کے لیے سبزی وغیرہ مہیا کریں گے۔ اب کیونکہ پہلے کی طرح دیکھ ریکھ کی ضرورت نہ تھی، اس لیے وانگلنگ کبھی کبھی شہر جا کر اس ڈیوڑھی میں آرام کرتا جو اس نے اپنے لیے بنوائی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی وہ انتظار کرتا کہ شہر کا دروازہ کھلے تاکہ وہ اپنی زمین کی طرف جا سکے۔ وہاں آ کر جب وہ کھیتوں کی سوندھی سوندھی مہک سونگھتا تو اس کے دل کی کلی کھل جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ گویا دیوتا اس پر مہر و کرم کی بارش کرنے پر تلے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے بڑھاپے کے لیے امن و سکون کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کا چچازاد بھائی بیکل رہنے لگا، کیونکہ ایک تو گھر کا سونا پن اسے کاٹنے لگا تھا اور پھر موٹی تازی نوکرانی کے سوا، اور وہ بھی کسی مزدور کی بیوی تھی، گھر میں کوئی عورت نہ رہی تھی۔ جب اس نے سنا کہ شمال میں کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو اس نے وانگ لنگ سے کہا، کہتے ہیں کہ اتر میں کہیں لڑائی ہو رہی ہے، میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ کچھ کروں اور دیکھوں۔ اگر آپ مجھے وردی، بستر اور بدیسی بندوق کے لیے روپے دیں تو میں کوچ کا انتظام کروں۔ یہ سن کر وانگ لنگ کا دل باغ باغ ہو گیا، مگر اس نے کائیاں پن سے اپنی خوشی چھپا لی اور یوں باتیں بنانے لگا، تم چچا کے چشم و چراغ ہو، اور اگر تم لام پر چلے گئے تو انہیں مٹی کون دے گا؟ مگر اس شخص نے ہنس کر جواب دیا، میں کوئی انیلا تو ہوں نہیں کہ جان جوکھم میں ڈالوں، لڑائی کے میدان میں قدم بھی نہ رکھوں گا، میں تو کچھ سیر سپاٹا کرنا چاہتا ہوں تاکہ عمر ڈھلنے سے پہلے باہر کی دنیا دیکھ لوں۔ وانگلو نے جھٹپٹ روپے اسے تھما دیے، کیونکہ اس مرتبہ بھی اسے یہ صرفہ نہ اکھرا۔ اس نے اپنے کو یوں سمجھا لیا، اگر یہ مشغلہ اسے بھا گیا تو یہ بلا میرے گھر سے ٹل جائے گی، کیونکہ لڑائی کا کیا ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہی رہتی ہے، اور میری قسمت راس آئی تو وہ زندہ نہ بچے گا۔ آخر لڑائی میں لوگ مرتے ہیں یا نہیں؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، حالانکہ اسے چھپانے کے لیے وہ سب جتن کرتا رہا۔ جب چچی لڑکے کی روانگی کی خبر سن کر رونے لگی تو وانگ لنگ نے اسے سمجھایا بجھایا اور تھوڑی افیون اور دی، اور اس کے لیے چلم بھر کر بولا، خدا چاہے تو ایک روز وہ جنرل کرنل کا عہدہ پائے گا اور سارے کنبے کا نام اچھالے گا۔ اس کے بعد اللہ اللہ کر کے امن نصیب ہوا، کیونکہ دیہات والے مکان میں دو بڈھے افیونیوں کے سوا کوئی نہ رہا، اور شہر والے گھر میں پہلے پوتے کے تولد کی ساتھ آ پہنچی۔ جیسے جیسے وہ گھڑی قریب آتی گئی، وانگ لنگ کا قیام شہر میں طول کھینچتا گیا۔ آنگن میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ پچھلے واقعات کی ورق گردانی کرتا اور رہ رہ کر حیرت کرتا تھا کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ جہاں کبھی ہوانگ کا نامدار خاندان رہا کرتا تھا، وہاں اب وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ قیام پذیر ہے، اور آج کل میں اس کے پوتا ہونے والا ہے۔ فرط مسرت سے اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے عزیزوں کے لیے دو عالم خرید کر لا دے گا۔ ان سب کے لیے وہ ساٹن اور ریشم کے تھان مول لایا، کیونکہ منقش کرسی میز پر معمولی روئی کی پوشش کتنی بدنما جچتی تھی۔ غلاموں کے لیے بھی وہ رنگ برنگے کپڑے لایا تاکہ انہیں پھٹا پرانا لباس نہ پہننا پڑے۔ یہ سب کر کے وہ محظوظ ہوا، کیونکہ بڑے بیٹے کے شہری دوست مدعو کیے گئے تھے، اور وانگ لنگ مگن تھا کہ وہ سب اس تزک و احتشام کا نظارہ کریں گے۔
یہی نہیں بلکہ وانگلنگ اب چٹوڑا بھی ہو گیا۔ وہ آدمی جو کبھی جو کی روٹی لہسن کی ڈلی کے ساتھ مزے لے لے کر کھاتا تھا، اب جب کہ اسے ہاتھ سے کام کرنے کی ضرورت نہ رہی اور وہ دن بھر پڑا اینڈنے لگا، تو اسے سادے کھانوں سے نفرت ہو گئی۔ وہ سب نعمتیں جو عمرہ اپنی مردہ اشتہا کو حرکت میں لانے کے لیے چکھتے ہیں، مثلا بانس کی جڑ، مچھلی اور کبوتر کے انڈے، جنوب کے جھینگے اور شمال کے گھونگے، یہ سب اس کی دسترخوان پہ چنے جانے لگے۔ کمل اور لڑکے سیر ہو کر یہ پکوان کھاتے اور کوئل اس تبدیلی پہ ہنس کر کہتی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حویلی کی پرانی زندگی پھر سے تازہ ہو گئی۔ فرق یہ ہے کہ میرا بدن اب لاغر و نحیف ہو گیا ہے اور کسی بوڑھے نواب کے لائق بھی نہ رہا۔ یہ کہہ کر اس نے چور نگاہوں سے وانگلنگ کو دیکھا اور وہ ہنس دیا۔ اس کی ان شہوت خیز باتوں کو وانگلنگ نے سنی انسنی کر دیا، مگر یہ دل میں پھولا نہ سمایا کہ اسے بوڑھے نواب کا مقابل بتلا رہی ہے۔ اب کاہلی اور عیش کوشی میں دن گزارتے ہوئے وہ بچے کی ولادت کا انتظار کرنے لگے۔ جب جی چاہتا اٹھتے اور جب جی چاہتا سوتے تھے۔ ایک صبح بہو کی کراہ سن کر جیسے ہی وہ باہر نکلا، لڑکے سے ملاقات ہوئی جس نے کہا، وہ گھڑی آ پہنچی، لیکن کوئل کہتی ہے کہ اس میں دیر لگے گی کیونکہ عورت دبلی پتلی ہے، اس لیے پیدائش جلدی نہ ہوگی۔ وانگلنگ اپنے کمرے میں جا بیٹھا اور جب متواتر چیخیں کان میں پڑیں تو وہ سہما اور غیب کی مدد ڈھونڈنے لگا۔ ایک دکان میں جا کر اس نے اگربتی خریدی اور شہر کے اس مندر میں گیا جہاں رحم کی دیوی اپنے روپہلے شہنشیں پر جلوہ گر تھی۔ ایک کاہل الوجود پجاری کو پاس بلا کر اس نے پیسے دیے تاکہ وہ دیوی کے آگے اس کی اگربتی روشن کر دے۔ کیونکہ میں مرد ہوں اس لیے یہ خدمت میرے لیے نازیبا ہے، مگر میرا پوتا پیدا ہونے والا ہے اور یہ ماں کے لیے مصیبت کی گھڑی ہے، کیونکہ وہ دبلی پتلی شہزادی ہے، میری بیوی مر چکی ہے اور گھر میں کوئی عورت نہیں کہ یہ خدمت انجام دے سکے۔ جب پجاری عود دان میں یہ بتیاں کھونسنے لگا تو یک بیک اس خیال نے وانگلنگ کے دل میں چٹکی لی، اگر لڑکے کے بدلے لڑکی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس نے جلدی سے پجاری کو ہدایت کی، اگر پوتا ہوا تو میں دیوی کو نیا سرخ لباس پہناؤں گا، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو میں ایک کوڑی بھی خرچ نہ کروں گا۔ گھبراہٹ کی حالت میں وہ باہر نکلا کیونکہ اس امکان کا اسے خیال بھی نہ آیا تھا کہ لڑکی بھی پیدا ہو سکتی ہے، حالانکہ کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی تھی اور ہر طرف گرد و غبار کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تاہم وہ دوبارہ عود بتیاں لے کر وہ دھرتی ماتا کے مندر میں پہنچا جہاں دونوں بت زمینوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ان کے آگے عود بتی جلا کر وانگلنگ بولا، 3 پشتوں سے ہم لوگ تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، آج میرے بیٹے کی پہلی اولاد کی پیدائش کا دن ہے، اگر لڑکا نہ ہوا تو ہمارا تمہارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ سب کر کے جب وہ گھر لوٹا تو نڈھال ہو چکا تھا۔ کرسی پہ بیٹھ کر اس نے تالی بجائی کہ ایک غلام چائے لائے اور دوسرا بھیگا ہوا تولیہ لا کر اس کا منہ پوچھے، مگر کوئی نہ آیا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ گھر بھر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لیکن وانگلنگ کو جرت نہ ہوئی کہ کسی کو روک کر پوچھے کہ بچہ پیدا ہوا یا نہیں، اور اگر ہوا تو کیا ہوا۔ دھول میں سنا ہوا وہ تھکا ہارا وہیں بیٹھا رہا، مگر کسی نے اس کی بات بھی نہ پوچھی۔ وہ اتنی دیر بیٹھا رہا کہ اسے رات ہونے کا یقین ہو گیا۔ اتنے میں کمل اپنے پلپلے جسم کے بوجھ سے ننھے ننھے پاؤں پر ڈگمگاتی ہوئی کوئل کا سہارا لیے ہوئے اندر آئی اور ہنس کر بولی، پوتا مبارک ہو، زچہ بچہ دونوں صحیح سلامت ہیں، میں نے بچے کو دیکھا، ماشاءاللہ تندرست اور خوبصورت ہے۔ یہ سن کر وانگلنگ اچھل پڑا اور بچوں کی طرح کھل کھلا کر تالی بجانے لگا اور بولا، میں یہاں یوں گمسم بیٹھا تھا جیسے کوئی اپنے پہلے بچے کی پیدائش کا منتظر ہو، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، اور دل آپ ہی آپ بیٹھا جاتا تھا۔ جب کمل چلی گئی تو یوں سوچ بچار کرنے لگا، اپنے سگے بیٹے کی پیدائش کے وقت بھی میں اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ تنہائی اور خاموشی کے عالم میں اسے وہ سما یاد آیا جب اولان اپنی تنگ و تاریک کوٹھی میں بند ہو گئی تھی، کسی طرح اس نے یکے بعد دیگرے بچوں کو جنم دیا اور آہ بھی نہ کی، اور کس طرح کوکھ ہلکی ہوتے ہی وہ کھیت میں اس کے دوش ودوش کام کرنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن اس چھوکری کو دیکھو جو اس کی بہو ہے،
وہ زار و قطار رو رہی تھی، لونڈی باندیاں اس کی خدمت پہ مستعد تھیں اور شوہر چوکھٹ پہ کھڑا ہوا تھا۔ پھر جس طرح کوئی بھولا ہوا خواب یاد آتا ہو، اسے یاد آیا کہ کام کرتے کرتے اولان بچے کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھ جاتی تھی اور دودھ کی فراوانی سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ یہ باور کرنا دشوار تھا کہ کبھی ایسا واقعہ بھی ہوا تھا۔ اس کا بیٹا مسکراتا اور اکڑتا ہوا پاس آیا اور بولا، ابا جان، پوتا مبارک۔ اس کے لیے کوئی کھلائی ڈھونڈنا ہے، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری بیوی اسے دودھ پلا کر اپنی صحت برباد کرے۔ شہر میں بڑے گھروں کی عورتوں کا یہی چلن ہے۔ وانگلنگ نے اداسی کے لہجے میں کہا، اسے خود علم نہ تھا کہ وہ اداس کیوں ہے۔ اگر بہو اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کر سکتی اور کوئی انا رکھنا ضروری ہے تو کیا کیا جائے، یہی صحیح۔ جب بچے کی عمر مہینے بھر کی ہوئی تو اس کے باپ نے ماہ گرہ کی دعوت کی، جس میں سسرال والوں کے سوا شہر کے سب بڑے لوگ آئے۔ سینکڑوں انڈے رنگوا کر مہمانوں میں بانٹ دیے گئے۔ سارا گھر خوشی سے نہال ہو گیا، کیونکہ بچہ چاق چوبند تھا، اور چھٹی کے ایام بخیریت گزر گئے، گویا بڑی مصیبت ٹل گئی۔ ہر طرف خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو بیٹے نے وانگلنگ سے کہا، اللہ رکھے، اب ہمارے گھر 3 پشتوں کے افراد موجود ہیں۔ ذی وقار کنبوں کا ایک دستور ہے کہ خاندان کا نسب نامہ چسپاں کر رکھتے ہیں تاکہ تقریب کے موقع پر اس پر فاتحہ پڑھی جائے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ رائے وانگلنگ کو دل و جان سے پسند آئی، اس لیے اس پر آنن فانن عمل کیا گیا۔ گول کمرے میں کئی کتبے نصب ہوئے، جن میں ایک دادا کا اور دوسرے پر باپ کا نام کندہ کیا گیا۔ وہ وانگلنگ اور اس کے بیٹے کے لیے مخصوص کر دیے گئے کہ ان کے انتقال کے بعد نام کھودے جائیں۔ ایک عوددان ان کتبوں کے آگے رکھ دیا گیا۔ یہ سب کر دھر چکنے کے بعد وانگلنگ کو یاد آیا کہ اس نے رحم کی دیوی کو لال چادر اڑھانے کی منت مانی تھی۔ اس کی قیمت وہ مندر پہنچا آیا، لیکن دیوتاؤں کی دین میں بخل کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ابھی وہ گھر لوٹ رہا تھا کہ کھیت سے کوئی آدمی دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی کہ یک بیک چنگ موت کے گھاٹ جا لگا ہے، اور پوچھ بھیجا ہے کہ کیا وانگلنگ آخری دم اسے دیکھنے آئے گا۔ اس ہاپتے ہوئے ہرکارے کی بات سن کر وانگلنگ غصے سے چلایا، میں سمجھ گیا کہ یہ ان دونوں جل ککڑے دیوتاؤں کا کام ہے جو اس لیے بھننا گئے ہیں کہ میں نے شہر کی دیوی کو لال چادر دی ہے۔ شاید انہیں معلوم نہیں کہ یہ صرف دھرتی کے دیوتا ہیں، بچے کی ولادت سے انہیں کیا تعلق۔ حالانکہ دوپہر کا کھانا تیار تھا، مگر وانگلنگ نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ کمل پکارتی رہ گئی کہ دھوپ ڈھلنے کا انتظار کر لو، لیکن وہ چل کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر کمل نے اس کے پیچھے موم جامے کی چھتری کے ساتھ ایک باندی دوڑائی، لیکن وانگلنگ کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ مسٹنڈی بمشکل اس پر چھتری کا سایہ کر سکی۔ وانگلنگ نے چنگ کی کوٹری میں پہنچ کر آواز دی، بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کوٹری میں مزدوروں کی بھیڑ تھی اور ان سب نے حیرانی اور پریشانی کی حالت میں کہا، وہ دھان کاٹنے پہ تلا ہوا تھا، ہم نے بہت منع کیا کہ تمہاری عمر ایسی نہیں۔ ایک نئے کارندے کو سونٹ پکڑنا نہیں آتا تھا۔ چنگ اسے بتلانے لگا، بڑھاپے میں اتنی محنت نہیں کرنا چاہیے۔ وانگلنگ دہاڑ پڑا، اس کارندے کو میرے سامنے پیش کرو۔ یہ بیچارہ مالک کے آگے ڈھکیل دیا گیا۔ ایک دیہاتی جو نرا اجڑ مگر اونچا پورا تھا، اس کی آنکھیں بیل کی سی اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ وانگلنگ کو اس پر کوئی رحم نہ آیا، اس کے گالوں پر چٹا چٹ تماچے رسید کیے اور پھر باندی کے ہاتھ سے چھتری چھین کر تابڑ توڑ پیٹنا شروع کیا۔ کسی نے اسے روکنے کی جرت نہ کی کہ کہیں غصہ خون میں سرایت کر کے زہر کا کام نہ کرے۔ وہ دہقانی دانت کٹکھٹاتا اور ہاہو کرتا ہوا بیچارگی کے عالم میں کھڑا رہا۔ اتنے میں چنگ کے کراہنے کی آواز آئی اور وانگلنگ چھتری پھینک کر بولا، میں اس الو کے پٹھے کو پیٹتا رہ جاؤں گا اور وہ غریب اس اسنا میں مر جائے گا۔ چنگ کے برابر بیٹھ کر اس نے بیمار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ سوکھے ہوئے پتے کی طرح ہلکا اور بے جان تھا۔ وہ اتنا گرم اور ہلکا اور سوکھا ساکھا تھا کہ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس میں خون کی گردش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن چنگ کا وہ چہرہ جو بالکل پھیکا اور پیلا رہا کرتا تھا،
اب سونلا ہو گیا تھا اور اس میں خون کی اکی دکی چھینٹ جھلک آئی تھی۔ ادھ کھلی آنکھوں کے آگے کوہر سا چھا گیا تھا، وہ کچھ نہ دیکھ سکتی تھی اور سانس اوپر تلے چل رہی تھی۔ وانگ لنگ نے جھک کر زور سے اس کے کان میں کہا، میں آ گیا ہوں، سچ جانو کہ میں تمہارے لیے ویسا ہی تابوت خریدوں گا جیسا ابا جان کے لیے لایا تھا۔ لیکن چنگ کے کانوں میں بھی خون اتر آیا تھا اور وہ ظاہر بھی نہ کر سکتا تھا کہ وانگ لنگ کی بات سنی یا نہیں۔ ہانپتے ہوئے وہ موت کی راہ تکتا رہا اور بالآخر مر گیا۔ اس کا دم نکلنے پر وانگ لنگ اتنا رویا کہ اپنے باپ کے مرنے پر بھی نہ رویا تھا۔ اس کے لیے بہترین تابوت خریدا گیا، پجاری بلائے گئے اور سفید ماتمی لباس پہن کر وہ جنازے کے ساتھ ہو لیا۔ اپنے بڑے لڑکے تک کو اس نے ٹخنوں پر سفید پٹی باندھنے کی ہدایت کی، گویا کوئی عزیز مر گیا ہو۔ گو اس نے عذر کیا کہ بہرحال چنگ ہمارا ملازم ہی تو تھا، اس کا ماتم کرنا مناسب نہیں۔ مگر وانگ لنگ نے 3 دن تک اسے بھی زبردستی ماتمی لباس پہنوایا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ چنگ کو خاندانی قبرستان میں دفن کرتا جہاں بڑے میاں اور اولان گاڑے گئے تھے، لیکن لڑکوں نے متفقہ طور پر مخالفت کی اور کہا، کیا ہمارے دادا اور اماں کے نصیب میں ایک نوکر کی قربت لکھی تھی؟ اور کیا مرنے کے بعد ہمیں بھی اس کے پاس سونا ہوگا؟ ان سب سے عہدہ برا ہونا وانگ لنگ کے لیے ممکن نہ تھا، اور اب وہ گھر میں کسی قسم کی دانتا کلکل نہ چاہتا تھا۔ مجبوراً چنگ کو دروازے کے پاس مدفون کرنے پہ اکتفا کیا اور اطمینان سے بولا، یہ مقام اسی کا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بدی کی راہ روک کر میری پاسبانی کرتا رہا۔ بیٹوں سے اس نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد وہ چنگ کے قریب دفن کیا جائے۔ اب وانگ لنگ نے اپنے کھیتوں کی نگرانی بہت کم کر دی۔ جب وہ وہاں تنہا جاتا تو چنگ کے خیال سے دل بھر آتا تھا۔ ناہموار کھیتوں میں اکیلے ٹہلنے پر اس کے جوڑ جوڑ میں درد ہونے لگا اور اس دوڑ دھوپ سے اس کا جی اکتا گیا۔ اس لیے اس نے اپنی ساری زمین پٹے پر اٹھا دی اور لوگ اس پر چیل کی طرح جھپٹے، کیونکہ زمین زرخیز تھی۔ لیکن وانگ لنگ نے اراضی کا ایک چپا بھی بیچنے سے انکار کر دیا۔ اگر پٹے پہ اٹھائی تو وہ سال سال بھر کے لیے، اس طرح اسے اپنی ملکیت کا کھٹکا بھی نہ رہا۔ اپنے ایک کارندے کو اس نے حکم دیا کہ بال بچوں سمیت گاؤں والے مکان میں رہے اور افیونی چچا چچی کی خبرگیری کرے۔ اسی وقت اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی اداسی دیکھ کر وہ بولا، اچھا تم بھی شہر چلے چلو، اپنی پگلی بٹیا کو بھی میں ساتھ لے جا رہا ہوں، یہ میرے دالان میں رہا کرے گی۔ چونکہ انتقال کے بعد تم بھی یہاں بڑی تنہائی محسوس کرتے ہوگے، اس کے نہ رہنے سے اب مجھے اس کا بھی یقین نہیں کہ کارندے اس بیچاری کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ اگر اسے مارا پیٹا گیا یا کھانے پینے کی تکلیف ہوئی تو مجھے کوئی اطلاع تک نہ ہوگی۔ چنگ کے بعد اب ایسا کوئی نہیں ہے کہ تمہیں کاشتکاری کی تعلیم دے۔ اپنے بیٹے بیٹی کو لے کر وانگ لنگ شہر چلا گیا اور پھر بھول کر بھی کبھی گاؤں کا رخ نہ کیا۔ باب 30۔ وانگ لنگ کو محسوس ہوا کہ اب اسے اور کسی چیز کی خواہش نہیں رہی۔ اپنی پگلی بٹیا کے پاس دھوپ میں آرام کرسی ڈال کر حقہ گڑگڑانے کے سوا اسے اور کوئی مشغلہ نہ تھا، کیونکہ زمین پٹے پہ اٹھ گئی تھی اور گھر بیٹھے اس کی آمدنی آ جاتی تھی۔ زندگی یوں ہی بسر ہو جاتی، لیکن برا ہو بڑے لڑکے کا جسے کبھی اطمینان میسر نہ ہوتا تھا اور جو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ تر کی تلاش میں رہتا تھا۔ باپ کے پاس آ کر بولا، اس حویلی میں ہمیں فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، محض ان اندرونی دالانوں میں بیٹھ کر ہمیں اس غرے میں نہ رہنا چاہیے کہ ہم بھی بڑے آدمی ہیں۔ 6 مہینے میں میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے، لیکن مہمانوں کے لیے نہ ہمارے پاس کافی کرسیاں اور میزیں ہیں، نہ برتن بھانڈے۔ پھر یہ کیسے شرم کی بات ہے کہ مہمانوں کو ان گندے کرایہ داروں اور ان کی عفونت میں سے ہو کر یہاں آنا ہوگا۔ یہ بھی سوچئے کہ میرے بچوں کے علاوہ میرے بھائی کی بھی اولاد ہوگی اور ان کے لیے ہمیں حویلی کے باہر کے حصے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے بیٹے کے خوبصورت لباس کو دیکھ کر وانگ لنگ نے آنکھیں بند کر لیں اور پائپ کا ایک گہرا کش کھینچ کر روکھے پن سے کہا، آخر اس لنترانی سے تمہارا منشا کیا ہے؟ حالانکہ نوجوان سمجھ گیا کہ باپ اس کی باتوں سے بیزار ہے، لیکن آواز اونچی کر کے وہ بیسرار بولا، میرا مدعا یہ ہے کہ ہمیں حویلی کا بیرونی حصہ بھی لے لینا چاہیے اور ہمارے پاس وہ سب ساز و سامان ہونا چاہیے
جو ایک امیر اور زمیندار خاندان کے شایع نشان ہے۔ وانگ لنگ دھواں اڑاتے ہوئے بڑبڑانے لگا، یاد رہے کہ یہ زمین میری ہے اور اس کے حصول کے لیے آپ نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی تھی۔ یہ سن کر لڑکا چلایا، ابا جان، آپ ہی نے مجھے علم کی طرف مائل کیا، اور اب جو میں اپنے فرائض فرزندی ادا کرنا چاہتا ہوں تو آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی کو دہقانیوں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں۔ غصے کی حالت میں وہ اس طرح پیچھے مڑا کہ گویا درخت کے ٹہنے سے ٹکرا کر سر پھوڑ لے گا۔ وانگلنگ گھبرایا کہ کہیں لڑکا ہاتھ پاؤں نہ توڑ بیٹھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سر پھرا تھا، اس لیے اس نے جواب دیا، جو جی چاہے کرو، جو جی چاہے کرو، لیکن خدا کے لیے میرا سر نہ کھاؤ۔ یہ سنتے ہی لڑکا خوش خوش فوراً چلتا بنا کہ کہیں باپ اپنی رائے نہ بدل دے۔ اولین فرصت میں وہ عمدہ کرسیاں اور میزیں خرید لایا، دروازوں کے لیے سرخ ریشم کے پردے، بھانت بھانت کے پھولدان اور دیواروں پر ٹانگنے کے لیے تصویریں، خصوصاً حسین عورتوں کی۔ آنگن میں مصنوعی پہاڑیاں بنانے کے لیے وہ عجیب عجیب قسم کی چٹانیں لایا جنہیں وہ دکن میں دیکھ چکا تھا۔ کئی دن اس نے اسی مصروفیت میں گزارے۔ اس دوڑ دھوپ کی وجہ سے اسے بارہا حویلی کے اندر باہر آنا جانا پڑا۔ جب وہ غریبوں کی کوٹھریوں کے سامنے سے گزرتا تو ناک بھوں چڑھا لیتا اور ان کی قربت کا متحمل نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کرایہ دار اس کی پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اپنے باپ کے کھیت کی کھاد کی بدبو میاں کو یاد نہ رہی، لیکن منہ پہ کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی تھی، کیونکہ بہرحال وہ امیر زادہ تھا۔ جب کرایہ طے کرنے کا دن آیا تو غریبوں کو معلوم ہوا کہ ان کے کمروں کا کرایہ دگنا کر دیا گیا ہے اور کوئی دوسرا انہیں اس کرائے پر لینے کو تیار ہے۔ بوریا باندھنے کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ وانگلنگ کے بڑے بیٹے کی حرکت تھی۔ وہ ایک ہی کائیاں نکلا، زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن ہوانگ کے بیٹے کو جو پردیس میں رہتا تھا بالا ہی بالا خط لکھ کر یہ انتظام کر لیا۔ ہوانگ کے بیٹے کو روپے سے مطلب تھا، اس سے غرض نہ تھی کہ وہ کہاں سے آتا ہے۔ اس وجہ سے غریبوں کو نقل مکان پر مجبور ہونا پڑا اور وہ شکایت کرنے لگے، بددعائیں دینے لگے کہ امیر جو چاہے کر گزرتے ہیں۔ اپنا مختصر سا سامان لیے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے وہ چلے گئے اور یہ کہتے گئے کہ ایک روز پھر لوٹیں گے، کیونکہ جب امیروں کی عمارت حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو غریبوں کے دن پھرتے ہیں۔ وانگلنگ تک یہ باتیں نہ پہنچی، کیونکہ وہ اندر رہتا تھا اور کھا پی کر لوٹ پوٹ کر وقت گزار دیتا تھا، بہت کم باہر آتا تھا۔ کل انتظام اس نے بڑے بیٹے کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس نے ہوشیار معمار اور بڑھئی بلا کر وہ محراب اور حجرے ٹھیک کروائے جنہیں غریبوں نے اپنی گندگی سے خراب کر دیا تھا۔ پھر سے حوضوں کی مرمت ہوئی اور ان میں سنہری اور رنگ برنگی مچھلیاں چھوڑی گئیں۔ جب سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور صاحبزادے کے معیار حسن پر ہر چیز جچ چکی تو حوضوں میں کنول اور سوسن کے پھول اگائے گئے، اودے رنگ کے ہندوستانی بانس بوئے گئے اور وہ سب چیزیں مہیا کی گئیں جو اس نے دکن میں دیکھی تھیں۔ اس کی بیوی اس کی کارگزاری کے معائنے کے لیے باہر آئی اور ہر کونے کھدرے میں گھس کر نکتہ چینی کرتی رہی کہ یہ کم ہے، وہ کم ہے۔ شوہر بڑی فرما برداری سے اس کی باتیں سنتا رہا تاکہ اس کی خواہش پر عمل کرے۔ شہر والوں تک وانگلنگ کے بیٹے کی کارروائی کا چرچا پہنچا اور وہ ذکر کرنے لگے کہ دیکھیے، کسی امیر کا قدم پڑتے ہی اس گھر میں کیسی رونق آ جاتی ہے۔ وہ لوگ کسان وانگلنگ کے بجائے اسے نواب وانگلنگ یا سیٹھ وانگلنگ کہنے لگے۔ اس ساز و سامان کا سارا خرچ وانگلنگ سے دھیرے دھیرے وصول کیا جا رہا تھا تاکہ اسے صحیح اندازہ نہ ہو پائے۔ بڑا لڑکا کبھی آ کر کہتا، فلاں کام کے لیے 100 روپے دلوائیے، یا فلاں دروازے کی چوکھٹ بدل دی جائے تو بالکل نیا ہو جائے، یا کمرے میں ایک جگہ خالی رہ گئی ہے جس کے لیے میز کی ضرورت ہے۔ وانگلنگ حقہ گڑگڑاتے ہوئے آنگن میں بیٹھا رہتا تھا اور ہر مطالبے پر گرہ کھول کر دام نکال دیتا تھا، کیونکہ روپے کی اسے کمی ہی کیا تھی، جب جتنا چاہا منگوا لیا۔ اس لیے دینے میں بھی اسے کوئی تکلف نہ ہوتا تھا۔ اسے اس سارے خرچ کا صحیح اندازہ کبھی نہ ہوتا، لیکن ایک دن منہ اندھیرے مجھلا لڑکا اس کے پاس آیا اور بولا، ابا جان،
آخر یہ فضول خرچی کب تک روا رکھیے گا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی محل ہی میں رہیں؟ اگر یہ رقم 20 صدی سود پر اٹھا دی جاتی تو چاندی کی ڈھیری لگ جاتی۔ ان حوضوں اور پیڑوں سے کیا حاصل جن میں کبھی ایک پھل بھی نہیں آتا، اور ان بیکار پھولوں سے کیا فائدہ؟ وانگ لونگ سمجھ گیا کہ دونوں بھائی اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیں گے، اس لیے جھٹ سے جواب دیا، بھائی یہ سب تو تمہاری شادی کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ نوجوان نے طنز آمیز تبسم ہونٹوں پر لا کر کہا، یہ تو کبھی نہیں سنا کہ بیوی سے 10 گنا زیادہ خرچ شادی پہ کیا جائے۔ آپ کی کمائی جو کبھی ہم بھائیوں میں برابر برابر تقسیم ہوگی، آج بڑے بھائی کی نخوت کے صدقے کی جا رہی ہے۔ وانگلوں کو اس لڑکے کی مستقل مزاجی کا حال معلوم تھا، اور یہ بھی خوب جانتا تھا کہ بحث میں کبھی اس سے ور نہ ہو سکے گا، اس لیے پیچھا چھڑانے کو کہا، اچھا میں اس قضیے کو ختم کر دوں گا، تمہارے بھائی کو تنبیہ کر دوں گا اور آئندہ روپے نہ دوں گا، بہت ہو چکا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ نوجوان نے ایک کاغذ نکالا جس میں وہ سب رقمیں درج تھیں جو بڑے بھائی نے صرف کی تھیں۔ اس فہرست کی لمبائی دیکھتے ہی وانگلنگ گھبرا کر بولا، ابھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، اور اس عمر میں جب تک پیٹ میں دانہ نہ پڑ جائے غشی کسی کیفیت طاری رہتی ہے، پھر کبھی یہ دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کے اندر چلا گیا اور لڑکے کو چلتا کیا۔ لیکن اسی روز شام کو اس نے اس معاملے کا ذکر بڑے بیٹے سے کیا۔ آرائش و نمائش کا یہ قصہ اب ختم ہونا چاہیے، اتنا کافی ہے، بہرحال ہم دیہات کے رہنے والے ہیں۔ لیکن صاحبزادے نے تمکنت کے ساتھ کہا، ہم دیہاتی کیوں ہونے لگے؟ شہر والے تو ہمیں وانگ کا نامور گھرانہ کہہ کر یاد کرتے ہیں، ہمیں اس لقب کے شایان شان زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر میرے بھائی کو چاندی کے سوا کسی شے سے محبت نہیں تو بلا سے، میں اپنی بیوی کے ساتھ خاندان کی عزت کی حفاظت کے لیے موجود ہوں۔ وانگ لونگ کو ہرگز علم نہ تھا کہ لوگوں نے اسے یہ نام دے رکھا ہے کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہ تو چائے خانے جاتا تھا اور نہ اناج کی منڈی، کیونکہ وہاں منجلا بیٹا سارے کاروبار کے لیے مقرر تھا۔ لہٰذا یہ سن کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوا، مگر بظاہر بولا، اس سے کیا؟ بڑے بڑے گھرانوں کی ابتدا دیہاتوں سے ہوئی ہے اور ان کی بنیاد وہیں ملتی ہے۔ لڑکے نے چٹ سے جواب دیا، یہ سچ ہے، مگر وہاں رہتا کون ہے؟ وہ اپنی شاخیں کہیں اور پھیلاتے ہیں اور ان کے پھل پھول جگہ جگہ پھیلے ہوتے ہیں۔ باقی آئندہ۔